अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 14 अगस्त 2024 है। तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को डिबेट एट 8 की तरफ से, मेरी तरफ से, ABN न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी होता है उस दिन मुख्तलिफ मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से, सियासी क़यादत की तरफ से, इदारों के सरबराहान की तरफ से आते हैं। आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात का इदराक करते हुए क्या ऐलान किया, इस हवाले से क्या गुफ्तगू, ज़रा सुनिए। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से अवाम यकीनन परेशान है, लेकिन मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है। आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुंचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। वज़ीर-ए-आज़म ने इदराक तो किया, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि वो वक्त है जब बिजली के बिलों ने ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना है। इस महीने के बाद इस्तेमाल बिजली का कम हो जाएगा और यूनिट्स की आप उस स्लैब में फॉल करेंगे कि जहां पर आपका बिल ज़्यादा नहीं होगा। सिपा सालार आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ तकरीर की, बल्कि आज जब दिन का आगाज़ हुआ रात 12 बजे के बाद, उनकी तकरीर में बड़ा खुसूसी तज़किरा था पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं। उसमें एक मसला सोशल मीडिया के ऊपर रियासत के हवाले से या इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका एक हद से, एक लिमिट से क्रॉस कर जाना है। उसको डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया गया है। अगरचे ये एक टर्म है जिसको बहुत ही एक्सेसिव यूज़ है शायद, लेकिन बहरहाल रियासत जो है वो ये समझती है कि डिजिटल टेररिज्म किया जा रहा है। क्या कहा सिपा सालार ने? पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। तो इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? मोमिनों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। आर्मी चीफ ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय, जिसकी इजाज़त पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून देता है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। कुछ हुदूद व क़यूद है आज़ादी इजहार राय के हवाले से, उनके हवाले से क्या कहा वो सुनिए। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हद बंदी भी कर रखी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसे कुछ यूं बयान किया, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका, हो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। मैं यहाँ ये भी बावर कराना चाहता हूँ कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना होगा और इसके नतीजे में वो मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। हम एक बहुत ही पोलराइज्ड माहौल में 14 अगस्त जो है वो मना रहे हैं इस साल। वे आउट क्या है, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब जो हैं, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो निगरान काबीना थी सिंध की, उसमें भी वजारत दाखिला के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते रहे। कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अली गौहर बलोच साहब से करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ रखकर यौम आज़ादी में आगाज़ में चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की यकीनी तौर पर एक आज़ादी की नवीद लेकर ये सूरज तुलू हुआ था आज से 78 साल पहले, जिस तरह से कि आप इंट्रो में बता रहे थे। और जाहिर है कि पाकिस्तान में अब दूसरी तीसरी नस्ल जो है वो जवान हो चुकी है और जाहिर है पाकिस्तान बहुत बड़ी
یہ قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے اور اس کے عوض یہ انعام ملا، تو اب آگے پاکستان کو لے کے چلنا بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور میرا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تو یہی پیغام ہے کہ ہمیں آپس میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے ہمیں ہمارے چیلنجز ہیں وہاں پر ہمیں بحیثیت قوم یکجا ہو کر یکجہتی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان وہ بڑے بڑے چیلنج جس طرح سے کہ شہباز شریف صاحب ذکر کر رہے تھے، مہنگائی کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشو ہے، اور ہمارے سپہ سالار جس طرح بات کر رہے تھے، ہم ان تمام چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خبروں پر دھیان نہ دیں جو پاکستان میں نفرتوں کا بیج بوجھ رہے ہیں، جو پاکستان میں زہر گھول رہے ہیں اور ہمارے آپس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں. ہمیں پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے مل کر، اور ہمیں پاکستان کے اندرونی حالات کی بھی. بلوچ صاحب، اس مسئلے کا حل کرنا ہے نا، یہ جو نفرتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے، اس خبر کو رپورٹ نہ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو حل ہوگا، گورنمنٹ کے اوپر یہ اونس ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ماحول، حکومت وقت سے ہی ہم سوال کر سکتے ہیں، یا اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ بتائیں نفرتوں کو کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، یا آپ کیونکہ کل جو ہم نے سینز دیکھے ہیں کل رات اور آج کے دن میں، اس سے تو نفرتیں مزید بڑھیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ نے جو سین دیکھے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی اور پاکستان کے آئین پر بات ہو رہی تھی، ہمارا آئین اجازت دیتا ہے آزادی رائے کی اور ہم بول سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اس پر بھی ہماری کچھ نہ کچھ اخلاقی قیود ضرور ہیں کہ ہم وہ بات کریں جس سے آپس میں نفرت نہ گھلے، جس سے پاکستان کے حالات نہ خراب ہوں. اور بدقسمتی سے ایک پارٹی جو کہ ایک جمہوری پارٹی تو کہلاتی ہے، لیکن جب بھی اس نے احتجاج کیے، احتجاج کے نام کے اوپر پاکستان میں انتشار پھیلایا. آج بھی اداروں کو کچھ لوگوں کو روکنا ٹوکنا پڑا، ان کی نگرانی کرنا پڑی، ان کی نشاندہی کرنا پڑی. ظاہر ہے وہ ایک مقولہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اب مجھے آپ کی جو بات سے سمجھ آیا کہ اگر پولیس نے کہیں پر آنسو گیس پھینکی ہے، کہیں پر اگر لاٹھی چارج ہوا ہے، تو وہ حفظ ما تقدم کے طور پر کہ کہیں کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہ پیش آ جائے. آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. اب ظاہر ہے کہ بیرسٹر عمیر نیازی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے تو وہی آپ کا اس بات کا جواب دے سکتے ہیں، بٹ آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. بریگیڈیئر صاحب، آج وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 77 سالوں میں ترقی کا وہ سفر طے نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. یہ 77 سال ہم اگر نظر دوڑائیں ماضی پر، یعنی پاکستان میں سول حکمران بھی رہے ہیں، فوجی حکمران بھی رہے ہیں، آمریت بھی رہی ہے، جمہوریت بھی رہی ہے. جمہوریت کے بھی پھر مختلف ماڈلز ہم نے ہائیبرڈ ماڈل بھی دیکھا، پھر ہائیبرڈ پلس ماڈل جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. تو یہ مسائل جوں کہ توں برقرار ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. عام پاکستانی تو سوال یہ کرتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے اس تمام مسائل کا ذمہ دار کون ہے تو وہ کس کو تلاش کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پوری قوم کو آج کے یوم آزادی کے اوپر مبارکباد، اور ہمیں ایک عہد کرنا چاہیے. حامد صاحب نے بھی جناس منی نے کل پاکستان ملی اکیڈمی میں یوم آزادی پہ بات کرتے ہوئے کی کہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. وی مسٹ اسٹینڈ یونائٹیڈ ایز اے نیشن، اور اس میں مسلح افواج، حکومت، عوام مل کے دشمن کی ہائیبرڈ وار میں جو نیریٹو ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو، اس کو ختم کرنا ہے. اور ڈیجیٹل ٹیررزم میں جس طریقے سے وہ ایک مواد فوج کے خلاف ہیٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس کو نہیں کہ ہم نے ختم کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اظہار آزادی کی بات ہے، اس میں ایک تھن لائن بھی ہے. پلیز ڈونٹ کراس. ملک کے لیے آپ بالکل پالیٹکس کے بارے میں، اپنا نقطہ نظر کے بارے میں ضرور بات کریں، لیکن جہاں آپ کو شک پڑے کہ یہ ملک کی سیکورٹی کے لیے نقصان دہ ہے یا ملک کی اوورآل سوورینٹی کے لیے نقصان دہ، اس پہ کبھی عمل نہ کریں. سیکنڈ، دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات کو ٹھیک کرنا، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنا. ملک میں سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. تو اور پھر سیکنڈ کہ آپ تھوڑی سی ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر یوم آزادی کے اوپر
ایک پارٹی جو بھی پارٹی ہے، میں نے ایکچولی مجھے آنیسٹلی نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہوگی. جی پاکستان تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جھنڈے دونوں لے کر نکلیں، پاکستان کا جھنڈا بھی اور تحریک انصاف کا بھی، اور پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں. تو اگر دیکھیں، اگر تو موب نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ پھر بعد میں شرم انگیزی ہو سکتی تھی، تو وہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے کنٹرول کرنا. لیکن پرامن اگر بات ہے اور وہ دونوں جھنڈے لیے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، دیر از نو ہارم. اگر ایکسیس بھی معاملے سے بات کرتے یوم آزادی کے دن ایک دن آپ کو تھوڑا سا ٹوائلٹ کرنے کی ضرورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے ملک میں حالات کو ٹھیک کرنے کی حکومت کی ذمہ داری، عوام نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے حکومت میں آ کے ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے، خوشحالی لانی ہے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، اور عوام میں جو اس وقت ایک بڑا انتشار ہوا ہے، پریشان ہوئے ہیں بیکاز آف مہنگائی کی وجہ سے، وہ آپ نے حل کرنے. بریگیڈیئر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، میرے ساتھ رہے علی گوہر بلوچ صاحب بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ جو پتھر ہے یہ عوام نے ہی اپنے پیٹ پر باندھنا ہے یا حکمران بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے نظر آئیں گے؟ جو سچویشن ہے اس سے صرف عوام نے گزرنا ہے یا اس کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اگزامپل حکومت اور حکمرانوں کو سیٹ کرنا پڑے گی؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ونس اگین تمام دیکھنے والوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک. بریک کے بعد ہمیں عمیر نیازی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. عمیر نیازی صاحب، بہت سارے موضوعات تو ہم کور کر چکے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سول ایوارڈز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، کنفر کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، اس میں سر فہرست کچھ ناموں میں عمر فاروق صاحب کا نام ہے جنہوں نے توشہ خانہ کیس کے بڑے فیمس کیریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انرتھ کیا تو ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے. انور مجید صاحب ہیں اومنی گروپ والے، جن پر بلا تفریق آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون بڑے الزامات لگاتی رہی کہ کرپشن ساری ان کے ذریعے، منی لانڈرنگ ان کے ذریعے ہو رہی تھی. پھر عرفان میمن ہیں ڈی سی اسلام آباد، جن کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو ان ناموں کو دیکھ کر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بنیادی طور پہ سول ایوارڈز کا جس طرح کا معاملہ ہے، بیسیکلی یہ ان ریکگنیشن آف سروسز ہوتے ہیں ٹورڈز دی نیشنل کاز. مگر اگر ہم سول ایوارڈز اس طرح سے بانٹنے لگ جائیں، چاہے جس طرح سے بھی وہ ایز اے پولیٹیکل فیور بینیفٹ دیں، تو ہم ان بیسیکلی ایوارڈز کی ویلیو کی نفی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کے ملک میں مختلف شعبوں میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں اوورال عبدالستار ایدھی صاحب نے جس طرح سے کام کیا، اس طرح کا جب تک آپ لیول نہیں رکھیں گے، فلانتھروپسٹ کو، ڈفرینٹ طبقے کے لوگوں کو نہیں اکنالج کریں گے، تو اوورال سٹینڈرڈ سوسائٹی کا ہی نہیں بڑھے گا. اور اس طرح کا کرتے رہیں گے اس ایوارڈ کی تو ویلیو کیا رہ جائے گی؟ مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل فیور ہے تو فیور آپ دیتے رہیں. صحیح. اپارٹ فرام دیٹ، ظاہر ہے کہ 14 اگست ہے، اگرچہ میں سبجیکٹ کو کور کر چکا، لیکن آپ ایک میجر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پورے پاکستان میں پریزنس ہے، اور 14 اگست کے دن کا انتخاب پرامن احتجاج کے لیے کرنا، وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ پرامن احتجاج، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی اور دن کرنے نہیں دیا جائے؟ 14 اگست ذرا تھوڑا سا آسان دن ہے، آپ کو باہر نکلنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. 14 اگست کو ہم نے احتجاج تو نہیں کیا، جو بیسیکلی 13 کی شب اور 14 کو بیسیکلی ایک سیلیبریشن تھی، اور وہ سیلیبریشن 2 جھنڈوں کے ساتھ کی گئی. ایک تو پاکستان کا جھنڈا ہے جو ہمارے ہم سب کے لیے مقدم ہے، اور دوسری ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، تو اس پارٹی کے ورک ہے وہ لے کے نکلے. کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا جس طرح کی بندشیں رہی ہیں کہ کے پی کے علاوہ تو پی ٹی آئی کو کہیں جو ہے نا کھڑے ہی نہیں ہونے دیا گیا. جہاں 5 لوگ اکٹھے ہوں وہاں یا چھاپا ہو جاتا ہے یا جو ہے نا لوگ اٹھائے جاتے ہیں، لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک موقع تھا، اچھا موقع تھا. اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آپ نے دیکھا عورتوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا. ایک نیشن کی 77 انڈیپینڈنس ڈے تھا، اس کو سیلیبریٹ کیا، جو بیسیکلی پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی اس کے ساتھ دوبارہ ریٹریٹ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت خوش آئند سٹیپ تھا. صحیح. بلوچ صاحب، یہ جو اوورآل آپ نے بات کی ہجان کی، نفرتوں کی، یہ تمام بات کی، اس ہجان میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ جو آج انٹرنیٹ کی بندش ہے، یہ گزشتہ چند دنوں سے ہم سب لوگ جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ایک ایپ چلتی ہے، دوسری ہم یعنی کہ 77 سال بعد یعنی کہ جو 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اس میں ہم غالباً لگتا ہی ہے کہ 10 یا 12 سال 15 سال پیچھے چلے گئے ہیں. ایک طرف میں آپ کو امیج دکھانا چاہتا ہوں
न्यू यॉर्क टाइम स्क्वायर का। ये मरियम नवाज साहिबा का, प्रोड्यूसर साहब डिस्प्ले करें जरा तस्वीर डिस्प्ले पर लगाएं। मरियम नवाज साहिबा, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, आईटी सिटी की बात चल रही है कि जो आईटी सिटी है वो और आईटी रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के कौमी खजाने की सूरत हाल क्या है, सबको मालूम है। $1000 लगाकर ये तशहीर मरियम नवाज साहिबा की न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में करने की कोई बेहतरीन सी वजह हमें बता दें। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले और जिस तरह के भी मतलब है ज़ाहिर काम है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने काम किया है, हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, आईटी में काम कर रही है, इवन अब पावर सेक्टर में भी उन्होंने अनाउंस किया है, जिस तरह से कि 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे अपना बिजली का निज़ाम भी कर सकते हैं। तो उनकी बेशुमार मतलब कारनामे हैं जिस तरह से वो दिन रात मेहनत करके कर रही है। तो उसके लिए यकीनी तौर पर आईटी का, जहां तक आपने आईटी का ये बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में जो हमारे सिपा सलार है वो बात कर रहे थे डिजिटल दहशतगर्दी की, तो इन चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता। इनको सर, जो लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन के तहत उनको पकड़ें, मुकदमा चलाएं, सजा दें। यानी आप पूरी कौम के लिए इंटरनेट को चोक जब कर रहे हैं, इससे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और जब इंपोर्टेड सर एक सवाल सुन लीजिए कि जिस वक्त ड्रग आपके यहाँ जो एसेंशियल आइटम्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके सॉल्ट्स इंपोर्ट करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही डॉलर की शॉर्टेज की वजह से, उस वक्त आप $1000 लगाकर इंफॉर्मेशन जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है उनको न्यूयॉर्क में एडवर्टाइज करके कौन सा टारगेट है जो अचीव कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जो तो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, ये तो फिर लंबी बहस है कि बेड़ा किस तरह से गर्क हुआ, लेकिन ये भी कहा गया कि जाहिर है कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं, और जिस तरह से IMF को खतूत लिखे गए कि कर दे ना दे, वो पाकिस्तान की मुखालफत है। और जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए और कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, ये सारी चीजें। जहां तक कोई भी बंदिश होती है नेट में, तो ये फौरन अज्यूम कर लिया जाता है कि क्या कोई गवर्नमेंट ने ऐसा बयान दिया है, कोई IT की वजारत ने या किसी ने, कि ये जो नेट के मतलब जिसमें व्हाट्सएप पे या दीगर ऐप्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई आई थिंक टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं जिस वजह से। अच्छा, हिजान की एक वजह ये भी है, ये जो बयान नहीं दिया है, जो बयान नहीं दिया है, सर सुन लेना, जो बयान नहीं दिया है, इसकी ओनरशिप नहीं ली है, ये है हिजान की वजह। आप लोगों को बताएं, एतमाद में तो लें। राना सनाउल्लाह साहब ये कह देते हैं कि ये तो हम बंद नहीं कर रहे, जब हम बंद करेंगे तो हम कौम को एतमाद में लेंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए? ब्रिगेडियर साहब, फाइवर आपने हजारों पाकिस्तानी नौजवान हैं, उनके अकाउंट्स अब सस्पेंड हो गए हैं, आइडल मोड पर चले गए हैं। आईटी का जो बिजनेस पाकिस्तान में आ सकता है, जो सोशल मीडिया से डिजिटल मीडिया मार्केट $1 की है, पाकिस्तान को हिस्सा बकदर जुस्सा भी मिले। जो जिस स्पीड से आबादी बढ़े, 2028 तक पाकिस्तान का ड्यू शेयर $70 अरब तक हो सकता है इस डिजिटल वर्ल्ड में। और हम हुकूमत, आपको लगता है कि इनकी डायरेक्शन ठीक है? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है ना, वो है कि आप 5 साल में $100 बिलियन आप आईटी में अर्न कर सकते हैं। और उसके लिए अभी बजाय लोगों को आप डिस्करेज कर रहे हैं, लोगों को आप इनकरेज करें। सब बच्चा और बच्ची घर में बैठ के एक लैपटॉप के ऊपर दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अमेज़न हो या और जिस तरह के बिजनेस हैं, और वो डॉलर्स उनके अकाउंट में आ रहे हैं, एंड दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज यू आर अर्निंग इन योर अकाउंट्स। इसलिए फाइंड अ सोल्यूशन। देखिए, 2-3 चीजें मैंने पहले भी कही थी। प्लीज मेक पीपल ऑफ पाकिस्तान हैप्पी। आप अपनी स्ट्रेटजी बना लें, प्राइम मिनिस्टर बैठे, अपने प्रोविंशियल चीफ्स को बुलाएं, बैठ के हमने महंगाई को कैसे कम करना है, आवाम को रिलीफ कैसे देनी है, गवर्नमेंट जॉब्स कैसे देनी है, मेरिट पे कैसे देनी है। अगर आप ये कर लेंगे ना, यकीन करें कोई नहीं बोलेगा। और ये जो इंडियंस या और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, खुद ब खुद वो नाकाम हो जाएंगे। और सेकंड, आप टैलेंटेड यंग यूथ को इन्वॉल्व करें इसको काउंटर करने के लिए, इस नैरेटिव को सोशल मीडिया के ऊपर ही। यू विल फाइंड अ सोल्यूशन।
बात ये कि यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी, 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाएं, आप रिजॉल्व करें। लोग खुश होंगे, फेक न्यूज पे खबरें देखेंगे नहीं, वो अपने कारोबार में खुश होंगे, बच्चों की पढ़ाई में खुश होंगे, अमन होगा, जान माल की हिफाजत होगी। दे नॉट पुश व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। ये उस वक्त होता है जब गुर्बत है, लोग हिजान की कैफियत में हैं, लोग राइट लेफ्ट देखते हैं तो उनको फिर फेक न्यूज सही लगती है। दैट इज द इसका आंसर जो है ना वो हमें ये करने की। सही। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू ब्रेक, अली गौहर बलोच साहब, एक चीज मैं आपसे और चाहता हूं, आप इसके ऊपर भी बता देंगे। अनवर मजीद साहब को जो सिविल अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब आपकी हुकूमत है, आप कम से कम, अब चले हो सकता है कि आपने माजी में आपसे गलती हुई हो, आप बिला वजह करप्शन किंग कहते थे आसिफ अली जरदारी साहब को, आप बिला वजह ये इल्जाम लगाते थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ उनके थ्रू हुआ। एक चीज की कमिटमेंट तो आप दे देंगे कि अब आइंदा फ्यूचर में कभी भी आप आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पे करप्शन के इल्जाम नहीं लगाएंगे, और अनवर मजीद साहब का नाम भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें कम से कम नहीं मिलेगा। देखिए, बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, और वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती है। उसमें जाहिर है कभी संगीन तनकीद भी हो जाती है, कभी हल्की तनकीद भी हो जाती है, कभी हालात ज्यादा कशीदा हो जाते हैं, कभी कम कशीदा हो जाते हैं। ये कहना कि आप आइंदा नहीं लगाएंगे, फलान ने ये किया, नहीं, कम से कम इनके नाम से नहीं लगाएंगे ना, जिनको अवार्ड दे रहे हैं। मादी की चीजों को कुरेदना नहीं चाहिए। जाहिर है कि हम लोग पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन में भी इकट्ठे बैठे हैं, आज हुकूमत में भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे लेके चलना है, सही लेके चलना है। ठीक है, इस बात पर मुझे मैं वापस आता हूं, आपके ब्रेक पे जाने दें, ब्रेक से वापस आता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उमर नियाज़ी साहब, ये बताइए कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो है, अब इस सारे मामले पर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो इसको जोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि आपके बहुत सारे फैसले वो ले रहे थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये भी बता रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब बड़ी लॉबिंग कर रहे थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में थे। ये क्या, इट वाज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सारा ये जो हिजान हमने सियासी लड़ाई देखी है, ये सारा बस इसी का शाखसाना था? अच्छा देखिए, जनरलों के साथ तो थ्रू आउट नाम जुड़ते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिस तरह से रोल रहा। अगर आप पहले जाएं, नून लीग का जनरल जिलानी के साथ नाम जुड़ता रहा, ओवरऑल ये एक आता रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अब जिन्होंने बयान दिए हैं कि जी लोग असर्ट करते रहे हैं अपनी पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, वो इस पर बेहतर अगला बंदा तो रिस्पॉन्ड उसी ने करना है जो अब मिलिट्री कस्टडी में है। मगर जो मैं जिस तरह इस मामले को देखता हूँ, देखें, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अगर एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो ऑल अक्रॉस होना चाहिए, ठीक है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मुल्क में और भी बहुत सारी कबाहतें हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन समझता है कि उसके अंदर ख़राबी है और उसके अंदर लोगों ने अथॉरिटी मिस यूज़ किया, तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड उसको करें। वो खाली एक स्टेज पे नहीं हुई। मैंने मुख्तलिफ शोज़ पे पहले भी बात की कि चकजई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, उन्होंने बलोचिस्तान के इलेक्शन की स्पेसिफिक बात की। उन्होंने कहा बलोचिस्तान का खाली इलेक्शन 1 अरब 40 करोड़ में बिका, और उन्होंने डायरेक्ट इदारे की इन्वॉल्वमेंट की बात की। अगर है तो उसको भी प्रोब होना चाहिए, उसमें भी जो लोग हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर जो आजकल का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि हमारा अरबों रुपए का जो है ना रोज़ का तेल आ रहा है ईरान से, ठीक है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अगर उसमें इदारे के लोग इन्वॉल्व हैं तो उसको भी आप करें। तो ये ऑल अक्रॉस अगर अकाउंटेबिलिटी होती है तो होनी चाहिए। लेकिन बात कुछ ऐसी भी चल रही है, कुछ 40 लोगों की गिरफ्तारी की कि जो राब्ते में थे या मुमकिन तौर पर जुड़े हुए थे, तो वो बिल्कुल अगर उस तरह का भी है, देखें उसमें देखें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खान साहब ने कहा, जिस तरह से ओवरऑल एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि शायद 9 मई के लिहाज से कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर इस तरह की भी बात है तो आज भी ऑफ़र की है, पहले भी खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ऑफ़र किया है कि इस पे जुडिशल कमीशन बना लें, इसको पूरा थॉरली प्रोब करा लें, जिसकी जो सज़ा होगी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसमें क्या बात है कि हम चीज़ों को अंडर द कार्पेट तो नहीं डाल सकते, वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल करें। सही। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइए कि आपके बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि मियां साहब भी राब्ते में थे, फैज़ हमीद साहब की को वीडियो फ़ोन कॉल्स भी हो रही थी फैज़ हमीद के साथ और बाकी लोगों के साथ भी। देखिए, बात ये है कि जहां तक जनरल फैज साहब की, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब की बात है, नहीं सर, अब वो रिटायर्ड नहीं है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई, उनको रीइंस्टेट कर दिया गया।
ظاہر ہے جب تک ان کو کوئی سزا نہیں ملتی تب تک تو ان کا ریٹائرڈ کا ٹائٹل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یا وہ بری نہیں ہو جاتے, دونوں چیزیں ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا, آپ کے علاوہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر کس کے جد امجد تھے. اور دوسری یہ گزارش ہے کہ انہوں نے, ظاہر ہے ان پر کورٹ مارشل ہوا ہے, یہ پاکستان کی جو نظام ہے کورٹ مارشل کا وہ اتنا شفاف ہے, ان کا اپنا ٹرانسپیرنٹ ہے, ان کی اپنے ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جس پر ابھی تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا. یہ ISPR ہی بتا سکتی ہے کہ ان کے اوپر الزامات کیا ہیں. لیکن ایک خاص پارٹی کو سکتہ طاری ہو گیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ان کو گھبراہٹ ضرور ہے. نواز شریف صاحب بالکل رابطے میں ہوں گے. ظاہر ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو وہ توڑنے والے تھے. اگلی EVM مشینیں بھی ایجاد کر دی تھی کہ نون لیگ کو ٹھکانے کس طرح سے لگانا ہے. اور آپ کے پاس تو بڑی صحیح انفارمیشن ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کے لیے کام کرتے رہے, کس پارٹی کے لیے جائے. سر ہم تو وہی سمجھتے تھے جد امجد بھی جو آپ نے بات کی, اس طرح سے انہوں نے پاکستان کی بلوچ صاحب سن لیجئے نا. نہیں آپ سن لیں نا, آپ سن لیں, آپ بات سن لیں. چلے آپ کمپلیٹ کر لیں, مجھے کمپلیٹ کر. جی بالکل کمپلیٹ کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آرمی کے ایکٹ کی وائلیشن کی ہے تو پکڑا ہے نا, ان کو آرمی نے پکڑا ہے اور انہوں نے ان کے ایکٹ کی وائلیشن کی ہے. آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ ضرور کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ان چیزوں میں انوالو رہے. اور ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات بڑا اہم واقعہ ہے, اور 9 مئی کرنے والے اور کروانے والے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. چاہے وہ آپ کسی کمیشن کی بات کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال وہ آرمی کسٹڈی میں ہے, پتہ چل جائے گا. کئی دفعہ تو وہ سزا دے کر بھی نہیں بتاتے کہ کیا سزا دی ہے, کیا الزامات ہیں. ان کا ایک اپنا نظام ہے ادارے کا. صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا وہ تو میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھوں گا, وہ میں بریگیڈیئر صاحب سے بات کروں گا. آپ یہ بتائیے, ابھی آپ نے تو کہا یہ جد امجد سب کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. ہمیں تو ہم آپ ہی کے موقف کو سنتے رہے تھے, ان کا PTI کے ساتھ ہی تعلق سمجھتے رہے تھے. ہمیں تو آپ کے وزراء نے کہا ہے کہ وہ آن اوتھ یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ سابق آرمی چیف کے سسر کے گھر ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتے تھے, آپ کو گورنمنٹ بنانے کی آفر ہوتی تھی, بدلے میں آپ ایکسٹینشن دیتے تھے, مسلسل رابطے میں تھے. تو آپ کی کہانی تو آپ کے اپنے لوگوں نے, میں خواجہ یا تو آپ خواجہ آصف صاحب کو ڈسون کر دیں, عرفان صدیقی صاحب کو ڈسون کر دیں, رانا ثناء اللہ کو ڈسون کر دیں, یہ تمام لوگ آ کر آن اوتھ بتا رہے ہیں کہ مسلسل رابطے میں تھے. جب دیکھیں جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی وہ 100% درست کی ہے, کوئی وہ ڈسون کرنے والی بات نہیں ہے. اس سے مکر رہے ہیں تو جنرل فہد حمید صاحب کی طرف سے ایک تردید آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ان کے سسر کے گھر ملاقات ہوئی. یہ مسلسل رابطے کا بات جو تھی وہ کسی اور طرف تھی. اور کیا اس کے بعد کوئی حکومت گر گئی, یا اس کے بعد حکومت تو ایک غیر آئینی اور RTS والی حکومت کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا, اور کوئی غیر آئینی طریقہ نہیں اپنا, بلکہ وہ سوری صاحب نے جو کچھ کیا پاکستان کے آئین اور قانون کو جس طرح سے پامال کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. سر اس میں مسئلہ صرف ایک ہے, اس میں مسئلہ صرف ایک ہے کہ آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہماری لڑائی سلیکٹر سے نہیں, سلیکٹڈ سے نہیں ہے, سلیکٹر سے ہے, پروجیکٹ سے نہیں ہے, پروجیکٹ لانے والے سے ہے. تو جو پروجیکٹ لانے والا تھا اس سے آپ ملاقات بھی کر رہے تھے اور وہ بتا نہیں رہے تھے. یہ اصل معاملہ ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ جس وقت یہ ویڈیو کال کا تذکرہ چل رہا ہے اور میاں محمد نواز شریف کا رابطہ جنرل فیض حمید کے ساتھ اس کی جو بات چل رہی ہے اور ملٹیپل سورسز یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت سٹیٹس میاں صاحب کا جو ہے وہ ان کے اوپر سے مقدمات ختم نہیں ہوئے تھے, ان کی سزا بھی موجود تھی, وہ ایبسکانڈر کا سٹیٹس بھی موجود تھا. اس سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کس کیپیسٹی میں رابطے میں تھا, یا ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ, میں بریگیڈیئر صاحب سے پہلے میں ایک بات کروں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رابطہ نواز شریف, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سر آپ کے پاس کوئی ISP کی خبر ہے؟ سر آپ کے لیڈر, دیکھیں آپ جیسے لوگ, عرفان صدیقی صاحب آپ کے لیڈر ہیں سر, غیر ثبوت کے مجھے بتائیں اس پر آپ کے اوپر ہر جانے کا دعویٰ ہوتا ہے. سر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب,
میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے ایک الزام لگایا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب آپ کے رہنما ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف میں آپ تھوڑا سا صبر کر جائیں. ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام میں آپ کو عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سنوا دوں گا. بریگیڈیئر صاحب آپ میرے سوال بات مجھے سنائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی میں سنواتا ہوں آپ کو، ابھی سنوا دیتا ہوں. آپ بریگیڈیئر صاحب آپ سوال کا جواب دیجئے، میں اتنی دیر میں یہ نکال لیتا ہوں. اس میں بات یہ ہے کہ میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی. ہاں کسی کے تھرو کانٹیکٹ پہ ہوں دیٹ کی مثال نکال. لیکن دیکھیں الزام یہ ہے، ایک تو ٹاپ سٹی کا ہے، اور آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ یاد رکھیں اتنی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ اور اتنے سینئر آفیسر کے خلاف اگر ایک چارج شیٹ بنی ہے جنرل کورٹ مارشل کی، اس کا مطلب ہے کہ بہت کانکریٹ پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے، اور وہ ضرور موجود کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ بعد میں بھی انوالو تھے. کیونکہ ایسے جب سینئر آفیسر ہوتے ہیں تو ان کو ضرور سربلنس بھی کی جاتی ہے، انڈر چیک رکھا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ایسی بات لوز ٹاک نہ کر دیں جس سے حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو کوئی نقصان نیشنل سیکورٹی کا ہو سکتا ہے. کہ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایسے کانکریٹ مواد ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ڈکلیئر کیا ISPR نے کہ جی ان کے بعد ریٹائرمنٹ بھی ایسے کانٹیکٹ تھے. تو آئی ایم شیور تمام پیچیدگیوں قانونی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا، اور آئی تھنک جب کیس چلے گا تو پھر کافی چیزیں نکل آئیں گی. صحیح. آپ بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے جو لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان آئسولیشن تو نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ممکنہ طور پر کارروائی ہوتی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف جو کہ جس کا آغاز ہو گیا ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے ان کی خلاف کارروائی بھی ملٹری کورٹ میں ہوگی یا وہ معاملہ سویلین عدالتوں میں جائے گا؟ یہ بھی ذرا سمجھا دیں. نہیں دیکھیں، جیسے ٹاپ سٹی میں ہیں، اگر ان کے ساتھ اگر کوئی اور آفیسرز انوالو تھے جنہوں نے جا کے ٹاپ سٹی کے پریزیڈنٹ اونر کے گھر میں گئے، اگر ان لافل آرڈرز کیے ہیں تو ان کے خلاف نہیں سر، میں پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں. لیکن پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی اگر وہ کانٹیکٹ کریں پرائیویٹ پولیٹیکل پارٹی سے تو پولیٹیکل پارٹی کو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یو ایز اے کنڈکٹ ان بیکمنگ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایز اے ریٹائرڈ آفیسر میں انڈر نہیں الاؤڈ کہ میں جا کے جوڑ توڑ کروں یا ان کو بتاؤں فوج کے بارے میں کہ فوج یہ کر سکتی ہے آپ یہ کریں. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا بات ہوئی ہے، بٹ ریسٹ شیور کانکریٹ پروف کے بعد اتنے سینئر آفیسر کے پاس بارے میں اگر ISPR نے کہا ہے تو مین دے ہیو اے ویری کانکریٹ اس کے صحیح. عمیر نیازی صاحب، ہونے کو تو ہم نے تو یہ دیکھنا تھا ابھی کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے فیض حمید صاحب کی گرفتاری پہ. آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں؟ آپ لوگوں کے سٹیٹمنٹ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو کارروائی کرنی ہے کریں. دیکھیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. دیکھیں ہم اسے کون ہوتے ہیں کہ اس کے لیے سٹال کی ڈیمانڈ کریں یا کہیں. دیکھیں یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ دیکھیں یا تو ہمارے کو تنظیمی کارکن تھے، ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایکسپیکٹیشن. دیکھیں ایک جب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوتا ہے اسے ڈفرینٹ ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ظاہری بات ہے وہ ایک آفیشیل ایک رشتہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا انٹریکشن ہے. اس سے بیجونڈ نہ انٹریکشن پوسٹ ریٹائرمنٹ نہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ اس کے بعد کوئی لنکیج ثابت کریں، کہیں ملے ہوں، کوئی زمان پاک گئے ہوں، کوئی کسی کے تھرو ملے ہوں، کوئی اس طرح کا ہے ہی نہیں. حالانکہ جو خان صاحب جس طرح سے اپریل میں جو ان کی گورنمنٹ کو جس طرح سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب تو برڈن کہیں اور پلیس کرتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے ہوا سندھ ہاؤس میں جس طرح سے بندے اکٹھے کیے گئے، اس کے پیچھے کس کی انوالومنٹ تھی؟ ٹھیک ہے، سائفر جو آیا، سائفر کس کے لیے آیا؟ ٹھیک ہے، اس کو تو آج تک کسی نے پروو نہیں کیا. تو اوور آل ہماری تو اوور آل ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس ہر اینگل کو تھریش آؤٹ کریں، ہر طرح سے کریں. جو جدھر ذمہ دار ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو اکاؤنٹیبل جو ذمہ دار ہے. اب میں آپ کو سنوا رہا ہوں. تو یہ آپ کا رابطہ تو تھا. یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں سر میں نے الزام نہیں لگایا، آپ فوراً میرے پہ چڑھائی کر دی. آپ کے نہیں آپ بات بدل رہے ہیں. میں بات بدل رہا ہے نہیں، میری اب بات تو سنیں نا. آپ نے مجھے پورا ان کی ویڈیو سنائی اور میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو آپ نے کہا کہ ان کا نواز شریف صاحب سے ویڈیو لنک پہ بات ہوئی. جب خواجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی اور وہ بندہ ظاہر ہے اس نے جو آفر کرائی وہ بھی انہوں نے میڈیا پر آ کر بتائی، تو ہم تو ان چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ یہ طریقے ہمارے ساتھ بھی استعمال کرتے تھے کہ بھائی آفر کرواتے تھے کہ بھائی یہ کر لو اور حکومت لے لو، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ویڈیو لنک کی کیا بات ہوئی ہے مجھے بتائیں اس پوری گفتگو میں. سر میں آپ کے سامنے کر دوں گا. آپ کے اپنے لیڈرز پرائیویٹلی یہاں پر صحافیوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں. میں پھر اب بات جو ہے وہ پھر اب اس کے لیے ہم پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس کے لیے آپ میرے ساتھ اگلی نشست رکھ لیں, کل آپ دوبارہ میرے پاس پروگرام میں آ جائیں. میں آپ کو بتا دوں کیا اس وقت مارکیٹ میں اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, اور آپ لوگوں کا رابطہ ایک مرتبہ نہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ مسلسل تھرو آؤٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے لیڈرز بتا رہے ہیں, ہم نہیں بتا رہے, اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا. علی گوہر بلوچ صاحب, عمیر نیازی صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک بات ہم سب لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے. سیاسی اختلافات ہوں کسی کے بھی ہوں, نفرتوں کو اس حد تک نہ بڑھائیں کہ جہاں پر یہ جگہ کسی کے بھی رہنے کے قابل نہ رہے. نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور مل جل کر اتحاد کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.